بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، PVMC پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ ایک ڈپٹی رجسٹرار زرق خان کی تقرری ہوئی ہے، اور اس حوالے سے وزارت نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ جو ہے وہ اوپر نیچے 3 خط لکھ چکی ہے کہ اس بندے کی تقرری اللیگل ہے، اس کو فارغ کر دیا جائے. لیکن PVMC کا جو صدر ہے، جو مینجمنٹ ہے، وہ متعلقہ وزارت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نا، کہ جب وہ لیٹر لکھتے ہیں کہ اس کو برطرف کیا جائے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے برطرف. تیسرا لیٹر ہے، آپ ہماری سکرین پہ دیکھ لیں، 3 لیٹر لکھے جا چکے ہیں، اور اب اس کے PVMC کے پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل، یہ جو اینیمل سے متعلق ہے، جو ڈاکٹر جو یہاں پہ ڈگری حاصل کرتے ہیں یا مختلف کالجز جو ہیں ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں. ویسے تو یہاں پہ انہوں نے اس معاملے میں بھی بڑے پیمانے پہ دھاندلی کی ہے، یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے اپنی مرضی کے کالج جو ہیں ان کے ساتھ ایفیلیٹ کر لیے، وہ بھی ایک لمبا کھاتا ہے. لیکن یہ جو زرق خان کی تقرری ہوئی تھی، وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ زرق خان کا بھائی جو ہے وہ اس حد تک آگے چلا گیا تھا کہ وہ بطور ڈپٹی چیئرمین نیب جعلی بن کے کارروائی کرتا ہوا پکڑا گیا تھا. گاڑی کے اوپر لگا ہوا پاکستانی فلیگ اور سبز نمبر پلیٹ اس سے برآمد ہو گئی. لیکن ایک پرچہ ہوا، 2-3 دن کے بعد ضمانت ہوگی. نہ نیب نے پرسو کرنے کی کوشش کی، نہ ہماری پولیس جو ہے I9 پولیس، تھانہ I9 پولیس نے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی کہ بھئی یہ معاملہ کیا ہے، ایک بندے نے کتنی وارداتیں کی ہیں. شروع میں کہا گیا کہ ہم دیکھیں گے کہ اس نے جج بن کے کتنی وارداتیں کی ہیں، اس نے بطور ڈپٹی چیئرمین نیب بن کے کتنی وارداتیں کی ہیں، اور کہ منسٹر بن کے کتنی وارداتیں کی ہیں، کیونکہ اس قسم کے لوگ عادی مجرم ہوتے ہیں جو ایسی جال سازی کی وارداتیں کرتے ہیں. بہرحال پھر اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا تو PVMC کے جو صدر ہیں اکرم صاحب، جنہوں نے اس بندے کو زرق خان کو بھرتی کیا تھا، ان کو 4 سدہ پولیس نے ایک پرچے میں گرفتار کر لیا. 4 سدہ پولیس تھانہ قصار پولیس کو لے کے گئی اور شہید ملت سیکریٹریٹ سے اس کو گرفتار کر کے لایا گیا. جب اس کو گرفتار کر کے تھانے شفٹ کیا گیا تو وہاں 4 سدہ پولیس اور اسلام آباد پولیس کے درمیان ایک ڈیل طے پا گئی. ڈیل تو بنیادی طور پہ اکرم کے ساتھ تھی، محمد اکرم کے ساتھ، جو PVMC کے صدر تھے. اور وہ ڈیل کرنے میں وہاں پہ SHO کے ریٹائرنگ روم میں موجود تھا. وہاں پہ زرق خان آیا اور وہ ڈیل کروانے میں زرق خان کا اہم کردار تھا. کبھی تھانے میں مچلکے جمع ہوئے ہیں، اس دن میں نے دیکھا، کیونکہ SHO نے کہا، میں نے کہا جی کیوں چھوڑ دیا آپ نے، یہ تو ملزم ہی 4 سدہ پولیس کا. انہوں نے کہا جی مچلکے جمع ہو گئے. میں کہا مچلکے تھانے میں کہاں جمع ہوتے ہیں، وہ تو پولیس کے پاس جمع ہوتے ہیں، وہ عدالتوں میں جمع ہوتے ہیں. لیکن پولیس تو آپ کو پتہ ہماری جنگل کی شیر ہے نا، جو چاہے جنگل کا قانون ہے. تھانوں کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، بس ہم نے چھوڑ دیا، حالانکہ چمک کے ذریعے وہ سارا معاملہ ہوا تھا. بہرحال اب معاملہ یہ ہے کہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوئی کہ بندے کی تقرری کیسے ہوئی. وہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جو PVMC کے صدر ہیں اکرم خان، ان کا کہنا تھا کہ مجھ پہ چک شہزاد کے ایریے میں 9 ستمبر کو فائرنگ ہوئی. 9 ستمبر کو وہ داخل تھے وہیں پہ PIMS میں، اور بقول ان کے وہ موت و حیات کی کشمکش میں تھے. لیکن اس کے باوجود PIMS میں داخل ہونے کے باوجود سرکاری گاڑی پہ 3 اور امیدواروں اور زرق خان کو PIMS میں لے جا کے انٹرویو کروایا گیا. یہ پاکستانی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ کسی ایک بندے کی بھرتی کے لیے PVMC کا جو صدر ہے اس نے اتنا بڑا رسک لیا کہ میں زندگی اور موت و حیات کی کشمکش میں ہوں، لیکن بندے کو لاؤ، بھرتی کرنا ہے، لہٰذا میں انٹرویو کروں گا. اب جو انہوں نے اپنی سچویشن بتائی تھی، ایسا لگتا تھا کہ وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں. اب وینٹیلیٹر پہ بندہ کیسے انٹرویو کر سکتا ہے جس کو گولیاں لگی ہوں؟ لیکن انٹرویو ہوا اور 3 بندے ریجیکٹ ہو گئے. وہ تو خانہ پوری کے لیے ساتھ لے جائے گئے تھے. زرق خان بھرتی ہو گیا. چلو جی، زرق خان کو مبارک. پھر اس کی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی. پتہ چلا کہ جناب اس کا جو اپوائنٹنگ لیٹر ہے اس کے اوپر ایک ایسے شخص کے قربان، جس کا نام ہے، میں قربان جی آپ کے، انہوں نے بھی کر دیے، جو محکمے سے ریٹائر ہو چکا ہے. انہوں نے سگنیچر کر دیے کہ جناب یہ لو جی، جاؤ موجاں کرو. دیکھیں یہ لوگ جو ہیں جو جہاں بیٹھا ہے وہ پاکستان کے آئین قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ PVMC کا میں آپ کو سارا رنڈے رونا بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کس طریقے سے بندے کو بھرتی کیا. متعلقہ وزارت کہہ رہی ہے اس کو فارغ کر دیں، اور اس میں جو جس بندے کا کردار ہے ان کے ساتھ بھی انکوائری کی جائے. لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہ مانوں، یہ بندہ یہیں پہ رہے گا. اب آگے چلیے کیا ہوا. وزارت کے حکم پہ PVMC کے 3 اکاؤنٹ جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں.
وہ نیشنل بینک میں آف پاکستان میں بھی ایک اکاؤنٹ تھا، وہ بھی بند کر دیا گیا. اور یہ بھی پی وی ایم سی کی تاریخیں، پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ سے منجمد کر دیے جائیں. کیوں کر دیے گئے؟ کیونکہ وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں کر دیے گئے؟ چونکہ متعلقہ وزارت کو شک پڑ گیا کہ بھائی یہاں تو لوٹ مار سیل ہے، یہ تو یہاں پہ جناب علی انہوں نے تو کوئی یہ کسی قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب مجھے جو وزارت ہے نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ جو ہے، مجھے تو اس کی بے چارگی اور بے بسی پہ بھی ترس آتا ہے کہ وہ خط لکھ رہی ہے، خط پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو کیا اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں؟ ان کے پاس چارہ ہے، وہ ایف آئی اے سے رجوع کر سکتے ہیں، وہ نیب کو معاملہ دے سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ایف آئی اے کو دیں. ایف آئی اے وہاں سے جتنے لوگ اس میں ملوث ہیں اس انلیگل تقرری میں، سب کو پکڑ کے لائے، پھر اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں کہ جی یہ کس طریقے سے یہ ڈپٹی چیئرمین نیب جو بنا ہوا تھا، نیب نے تو کہا کہ چلیں جی چھوڑیں، ہم اس معاملے کو نہیں دیکھتے، جو ہونا تھا ہو گیا. I9 پولیس نے بھی چمک دیکھی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جتنا کرنا تھا کر دیا، معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا. لیکن یہ قومی مسائل ہیں. جو پاکستان کا اہل نوجوان ہے، جو پاکستان کا کامیاب نوجوان ہے، جس نے ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہیں، اسے ہر جگہ سے منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، وہ نہ ہر جگہ سے ناکام لوٹ آتا ہے. لیکن ایسے نخد لوگ جو ہیں جن کو سرپرستی حاصل ہوتی ہے اس کے صدر کی پی وی ایم سی کے، وہ دیکھ لیں، پھر وہ پیمز میں داخل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری جان جو ہے وہ خطرے میں تھی. ایسے لگتا ہے جو انہوں نے پکچرائزیشن کی تھی کہ ان کو ملک الموت جو ہے دروازے میں کھڑا نظر آتا تھا، پھر ملک الموت جو ہے انہوں نے کہا چلو چھوڑو پھر کسی ٹائم سے ہی. لیکن انہوں نے جو ملک الموت تو پھر ان کو ریلیف دے کے چلا گیا کہ چلیں اللہ پاک کسی کی دعا سن لی ہوگی اللہ پاک نے کہ اس کو اور زندگی دے دیں چودھری اکرم صاحب کو. لیکن چودھری اکرم صاحب نے اس سے سبق نہیں سیکھا کہ میں اپنی آخرت سنواروں، اور میں یہ جو 4 بندوں کو انٹرویو کے لیے بلا رہا ہوں، جو ٹوپی ڈرامہ کر رہا ہوں، میری آخرت نہ خراب ہو جائے، میں کسی کا حق نہ مار لوں، کوئی نوجوان مجھے بد دعا نہ دے، کوئی پاکستان کے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ مجھے بد دعا نہ دیں. انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، میری آخرت دو پہ لگتی ہے تو لگے، میں زرق خان کو بھرتی کروں گا. تو زرق خان کو انہوں نے بھرتی کر لیا. اچھا بھرتی کر لیا تو اب وزارت ڈانگ لے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ اس کو برطرف کرو. وہ کہتے ہیں میں نہیں کرتا. کیسا جھگڑا ہے جی یہ کہ ایک وزارت جو ہے وہ بے بس ہے. میں تو بے بس ہی کہوں گا جی کہ پی وی ایم سی کے اکاؤنٹس مجمد ہو گئے، پی وی ایم سی کے 3 لیٹر آ گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی بندہ ہم نہیں ہٹائیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ چودھری اکرم بھائی یاروں کے یار ہیں. بے شک انلیگل کام ہے، غیر قانونی کام ہے. ٹیمز کے اندر انہوں نے اس کا انٹرویو کر کے بھرتی کیا ہے. اور ایک وزارت جو ہے فل فلج وزارت جو ہے اس کا سیکٹری ان کو لکھ رہا ہے کہ بندہ برطرف کر کے آپ مجھے کمپلائنس کریں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں تے اپنے یار نو رکھنا ہی رکھنا ہے، میں تے اپنے یار نو نال چلانا ہی چلانا ہے. تو پھر یاروں کو یار تو ہوئے نا جی. اور جو میں تھانے میں بھی دیکھا تھا کہ جب ان کو پولیس پکڑ کے لے گئی تھی تو زرق خان اپنے ساتھیوں سمیت فوراً وہاں پہ پہنچ گئے تھے. تو یاری تو وہ نبھا رہے ہیں جی. آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ جو جب ان کو اس کے بھائی کو پکڑا گیا بطور ڈپٹی چیئرمین نیب کا کردار ادا کرتے ہوئے، وہ ایک وکیل کو فون کرتے تھے، اس کو کہتے تھے کہ جو آپ نے کیس کیا ہوا ہے نا اکرم کے خلاف وہ واپس لے لیں، میں ڈپٹی چیئرمین نیب بول رہا ہوں. تو ان کو شک پڑا تو انہوں نے اس کے اوپر مانیٹرنگ لگوا دی تھی. مانیٹرنگ کی گئی تو پتہ چلا کہ جناب یہ تو چیئرمین کہاں ہیں، یہ تو فیک ہیں. پھر سب کچھ پکڑ لیا گیا. لیکن پکڑ کے بھی کیا کیا؟ ہم نے کچھ نہیں کیا. اس کے بعد پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکا ہوگا، اس سے پہلے پتہ نہیں کیا کچھ ہوا ہے. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے نہ تو سول ادارے اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے تیار ہیں. ہمارے بیوروکریٹ تو بالکل ہی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم عمل درآمد نہیں کریں گے. وہ ایف بی آر ہو، وہ کسٹم ہو، وہ سی ڈی اے ہو، وہ کوئی بھی ادارہ ہو، وزارت تجارت ہو، وہ ہماری ایمبیسیاں ہوں، وزارت خارجہ ہو، ہر جگہ جو ہے ایک لوٹ سیل کا نظام ہے. اور کوئی ادارہ جو ہے آپ دیکھ لیں کتنی کی تصویریں روز آتی ہیں کہ کتنے کرپٹ لوگوں کو پکڑا جاتا ہے. کوئی نہیں، ہر کوئی دیہڑی دپا لگا کے روز نکل جاتا ہے. یہاں کتنے چودھری اکرم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کتنے زرق خان جو ہیں وہ کتنے وارداتیں روزانہ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. کوئی ایکشن لینے والا نہیں ہے. جو ایکشن لینے والے ہیں ان کی بات ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.